فاروق بھائی سائیکل والے جو ہمیشہ قاری صاحب کے پروگرام کی کیسٹ بنایا کرتے تھے، جمعرات کے دن وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جمعہ کے دن صبح میں ان کو دفنایا گیا ہے. ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اور حضرت کے بیان کی کیسٹ مرحوم فاروق بھائی سائیکل والوں کی دکان پر سے پیر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے دل کے نہا کھانوں سے نکلی ہوئی آواز تھی جس کو میں نے اپنے زبان سے ادا کیا. تو سامعین حضرات، آج کے ہم نے اس عظیم الشان جلسے کے لیے جس عظیم المرتبہ شخصیت کا انتخاب کیا ہے اس سے ہم اور آپ ہی واقف نہیں بلکہ عالم اسلام بھی ناواقفیت نہیں رکھتا، وہ بھی بحسن خوبی جانتا ہے. دہلی نہیں بلکہ بیرون دہلی کے کوئی صوبہ ایسا یا ہندوستان کا کوئی گوشہ اور کوئی شوشہ ایسا باقی نہیں کہ جو ان کا محتاج تعارف ہو. حضرت کی شخصیت ایسی ہے جن کی ذات علم و عمل، فکر و نظر، فہم و فراست، حسن و جمال، فضل و کمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے واضح و ارشاد کے، تبلیغ و فاض و خطابت کے، تبلیغ و ارشاد کے اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابھرتے ہیں، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتا ہے. اس سے میری مراد بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، ایسے گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. اس سے میری مراد جامع علم عرفان، داعی اسلام، شہنشاہ خطابت اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبد السمیع صاحب صدر مجلس تعمیر امت، حضرت سے التماس ہے اور اس شعر کے ساتھ کہ اٹھاؤ دیشہ اٹھاؤ دیشہ ادراک اہل فکر ذرا، نئے دماغ تراشو نئی صدی کے لیے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حضرت سے التماس ہے کہ ہم سب کو اپنے نورانی اور روحانی بیان سے محسوس فرمائیں. حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. دو چار کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود، ہم مٹ نہیں سکیں گے مٹانے کے باوجود. اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، ایک ہاتھ سے میں گوانے کے باوجود. آج کی عظیم الشان رات جو تقریباً آج آپ کی اس مسجد میں 8 سال گزارنے کے بعد 90 سال میں مجھے حاصل ہوئی ہے. نہ جانے کتنے دل دہکتے تھے، نہ جانے کتنی آنکھیں منتظر تھیں، نہ جانے کتنے کان سراپا شوق بنے ہوئے تھے. وہ دن آئے کہ جب ہم یہاں اس رات میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ کریں. یہ تو فردوس مسجد، باغ والی مسجد، عیدگاہ، چوہان بانگر، سیلم پور، کردم پوری، کبیر نگر، پرانا سیلم پور، دلی کی نہ جانے کتنے علاقے ہیں جہاں اس خادم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا. لیکن یہ چوک، یہ مقام، یہ فورٹو چوک، یہ آپ کی مسجد کا چوک منتظر تھا اس بات کی جب آپ یہاں سے گزرتے اور یہ رات آتی تو یہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا کہ یہاں نہ جانے کتنی مرتبہ ابلیس کے ماننے والوں نے اسی طرح اسٹیج لگایا ہے، اور یہاں جھومے ہیں لوگ، ناچے ہیں لوگ، یہاں لوگوں نے ڈی جے بجائے ہیں، یہاں لوگوں نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محلے کے نوجوانوں کو، اس مسجد سے وابستہ لوگوں کو، ان گلیوں میں رہنے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اس سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اور سامنے لگے ہوئے درختوں کو، یہاں رہنے والی اس امت کو گواہ بنا لیں. اے زمین تجھے، اے زمین تجھے آج ہم گواہ بناتے ہیں، اے آسمان تجھے ہم گواہ بناتے ہیں، اے اپنی نور بکھرانے والے چاند اور ستاروں ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ زمین پر شیطان کے ماننے والے، ابلیس کے پرستار اس کی باتوں کو زور اور ڈنکے کی چوٹ بیان کر رہے ہیں تو ہم نے بھی آج یہ قسم کھائی ہے جہاں جائیں گے ہم اپنے رب کا فسانہ چھیڑ دیں گے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اس رات سے متعلق گفتگو ابھی مفتی وسیم صاحب نے آپ سے فرمائی. حضرت مولانا شمیم صاحب نے بڑی ہی پرسوز انداز میں نوجوانوں کو ہنساتے ہوئے کچھ گفتگو آپ حضرات سے فرمائی اور کچھ اصلاح کی باتیں آپ سے فرمائیں. یہ اصلاح امت کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے، یہ مجلس تعمیر امت کے نام پر یہ ہندوستان کی گلیوں میں پہلا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ یہاں اس چوک سے یہ اجلاس کا آغاز
شب برات سے شروع ہوا ہے اور نہ جانے یہ کب تک جاری رہے گا. ہماری آج پروردگار سے دعا یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں, ہماری سانسوں کا سلسلہ باقی رہے یا نہ رہے, ہم اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جائیں, لیکن اس امت کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہے. یہ امت جو آج ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی ہے, جسے آج کی رات میں بھی نہ جانے کتنے خطیب بانٹ رہے ہیں, جسے آج توڑ کے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا کہ سوڈان جو اسلامی ملک تھا توڑ کر اس کا ایک ٹکڑا اور کر دیا گیا. اسی طرح لیبیا کے ٹکڑے کرانے کی پوری دنیا میں تیاریاں چل رہی ہیں, عراق کے ٹکڑے کرانے کی تیاریاں ہیں. وہ ظالم یہودی جو 1924 میں 4 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد 55-56 ملکوں میں اسلام کے ٹکڑے بانٹ چکے ہیں, اس مجلس کی ذمہ داری اس کی آہیں یہ ہوں گی کہ انشاءاللہ وہ دن آ جائے کہ جب یہ ٹکڑے اکٹھے ہوں, جب یہ امت کی جماعتیں اکٹھی ہوں, جو امت کے گروہ اکٹھے ہوں, ایک پرچم کے نیچے آئیں, ایک جھنڈے کے نیچے آئیں, ایک کلمے کے نیچے آئیں. ان کا مقصد ایک ہو, ان کا ٹارگیٹ ایک ہو, ان کی منزل ایک ہو, ان کی ایک کی ہار سب کی ہار ہو, ایک کی فتح سب کی فتح ہو, ایک کی شکست سب کی شکست ہو, ایک آنسو تمام کے آنسو ہو, ایک کی ہچکی سب کی ہچکی ہو, ایک کا آگے بڑھ جانا سب کا آگے بڑھ جانا ہو. عراق کا یتیم پوری امت کا یتیم ہو, ایک سربراہ پوری امت کا سربراہ ہو. یہ انداز سے کھڑی ہو کہ آ گیا عین لڑائی اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد. مذہب کے بجائے دین کا نعرہ لگائیے. قرآن و حدیث کی روح میں کہیں بھی لفظ مذہب کا تذکرہ نہیں ہے. یہ نہ جانے کہاں سے ہمارے یہاں امپورٹ ہو کر کے آیا. مذہب کیا ہے؟ ذہبہ یذہبو کے معنی دیکھے جائیں تو مذہب ہے جانے کی جگہ. مذہب نہیں دین. قرآن کریم نے دین کہا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارا دین اللہ تبارک تعالی نے اسلام چنا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, دین کا لفظ اللہ تبارک تعالی نے استعمال کیا ہے. ان کو حکم دیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دین اسلام ہے, مذہب یہ بات کی پیداوار ہے. کہا جاتا ہے یہ مذہب ابو حنیفہ ہے, یہ مذہب شافعی ہے, یہ مذہب حنبلی ہے, یہ مذہب مالکی ہے. یہ مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا. مذہب کے بعد پھر اس امت کو ٹکڑے کیا گیا. یہ مسلک ہے, یہ مسلک اعلیٰ ہے, یہ مسلک ادنا ہے, یہ مسلک اولا ہے, یہ مسلک سفلا ہے. یہ ہمارا مسلک ہے, کوئی مسلک نہیں. مسلک کے معنی ہے راستہ. کون سا راستہ چاہیے؟ یہ مسلک بات کی پیداوار ہے. پھر مسلک کے بعد اگلا شروع ہوا مشرب. یہ میرا مشرب ہے. مشرب کہتے ہیں یہ پانی پینے کی جگہ ہے. کوئی کہتا ہے میں بریلی میں جا کے پانی پیوں گا, وہ کہتا ہے نہیں میں اس سے آگے جو ہے رائے بریلی وہاں جا کے پانی پیوں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو امرتسر میں جا کے پانی پیوں گا جہاں آپ ثناء اللہ امرتسری رہا کرتے تھے. تیسرا کہتا ہے کہ میں سہارنپور کے قصبے دیوبند میں جا کے پانی پیوں گا. لہذا یہ میرا مشرب ہے, وہ تیرا مشرب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں صرف امت کا تصور ہے. یہ امت مشرق سے لے کر مغرب تک ہے, شمال سے لے کر جنوب تک ہے, صحراؤں سے لے کر آبادیوں تک ہے, عرب سے لے کر کے عجم تک ہے. جس میں بلال حبشے کے رہنے والے ہیں, روم کے رہنے والے سہیب ہیں, ایران اور فارس کے رہنے والے سلمان ہیں, اور مکہ کے قریش بھی ہیں, بنو سعدی ہیں, قبیلہ حوازن بھی ہیں. جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قبیلہ ثقیف بھی ہیں. اور جاؤ ایمان لانے والے انسانوں کی بات نہیں, مقام نخلا پر ایمان لانے والے جنات بھی ہیں. دین ہے ہمارا اسلام. اگر مذہب کا نعرہ لگاتے رہے تو قبر میں فرشتہ پوچھے گا وما دینوں کا, کہو گا مجھے دین تو آتا نہیں, میں تو مذہب جانتا ہوں.
وہاں بھی یہی کہا جائے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ خیر یہ تو اس بات پر مجھے وضاحت کرنی پڑ گئی کہ کتنے الفاظ ہیں جن کے چلن ہمارے یہاں نہ جانے کہاں سے آ گئے، اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چلی، ٹوٹ گئی، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جنہیں شمار نہیں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ رات اجتماعیت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے۔ میں ان تمام سازشوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی چند لمحوں میں کوشش کروں گا جسے میں ہندوستان کی دیگر گلیوں میں بیان کرتا رہا ہوں۔ اہل ویلکم عثمانیہ مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں، تقریباً 8-9 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا، اور آج مجھے وہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے دین اور آپ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ وہ سازشیں آج بام عروج پر پہنچ گئی ہیں جن کا آغاز 1450 سال پہلے کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری مرض میں ہے، اسی وقت ابلیس نے اپنے دستوں کو تیار کیا، اسی وقت ابلیس نے اپنی قوت اور طاقت کو اکٹھا کیا۔ میں 1450 سال پہلے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اسی وقت یہ تقریباً 631 عیسوی ہے، 631 عیسوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض ہے، آخری بیماری ہے کہ اسی وقت ابلیس اپنی پوری قوت اور طاقت کو جمع کرتا ہے، اور اس وقت وہ 2 فتنوں کو اسٹارٹ کرتا ہے۔ ایک فتنے کا نام ہے فتنہ ارتداد، یعنی وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے، اسلام کا چولا اتار کر ہم کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم اسلام پر قائم نہیں رہیں گے، ہم اب پلٹ جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم تھا، اب وہ شخصیت بیمار ہو چکی ہے، شاید وہ اس دنیا سے پردہ کر کے چلے جائیں، لہذا اب اسے تھامنے والا روتے ہوئے تھا۔ یہاں سے کچھ قبیلوں کے فتنے نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ مال کمایا ہم نے ہے، جمع ہم نے کیا ہے، دولت ہماری ہے، سرمایہ ہمارا ہے، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں جس پہ خرچ کریں، جس کو چاہیں ہم دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ آج کے بعد ہم اس مال کو بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، جہاں مسلمانوں کا امیر، جہاں مسلمانوں کا بادشاہ، جہاں مسلمانوں کا خلیفہ اس مال کو تقسیم کرے گا، یہ مال ہمارا ہے، زکوٰۃ تو ہم دیں گے، لیکن جو ہمارے سامنے جہاں چاہیں گے اس میں ہم خرچ کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ یہ 2 فتنوں کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہی میں، یعنی جب آپ ابھی حیات ہیں اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش شروع کی گئی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور جب مسند خلافت پر صدیق اکبر بیٹھے تو آپ کو انہی 2 فتنوں کا سامنا ہوا۔ تیسرا ایک اور فتنہ، یعنی ایک جعلی نبی ابلیس کی ذرا آپ ذہن کی اوپر دیکھو، وہ جعلی نبی لے آیا، فرضی نبی لے آیا، جھوٹا نبی لے آیا، جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جب آپ مرض الوفات کے قریب ہیں، اس وقت ایک شخص نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور یہ کہا کہ میں نبی ہوں، آپ کی نبوت میں شریک ہوں اور آپ کا پارٹنر ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو اسی وقت آپ کو ایک طرف تو مسیلمہ کذاب کا وہ فتنہ جس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ہوں نبی،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی، فرضی، ڈھونگی، جھوٹا نبی لے آیا، وہ ایک فتنہ ہے۔ ادھر بیٹھے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور تیسرا گروپ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار کے پھیریں گے۔ کون ہے ہمیں جو اسلام میں داخل کر سکے؟ کیا ہے شان صدیقی اور کیا ہے مقام صدیقیت؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھ جاتے ہیں، اور آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت پر بیٹھتے ہی ان فتنوں کو سر قلم کرنے کے لیے آپ اپنا اصلی جوہر دکھاتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی تھی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور نبی کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے، اس کے باغیوں کے لیے شدت پسند ہیں، اشد ہیں، لوہا ان کے سامنے پگھل کر کے موم کی طرح بہہ جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف جب ان کے قدم اٹھیں گے تو ایک ٹھوکر سے پہاڑ کو چورا چورا کر ڈالیں گے، لیکن پہاڑ ان کے مقام پر نہیں ٹک پائیں گے۔ وہ اتنے شدت پسند ہیں، یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں، مشرکین عرب اکٹھے ہو جائیں، تمام دنیا کی باطل قوتیں اور طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہ شاید موم کی گڑیا ہیں، شاید یہ روئی کے کالے ہیں، لیکن جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو پتہ یہ چلے گا کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں، جن سے جو ٹکرائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چور چور ہو جائے گا۔ اشداء علی الکفار، روم کے قیصر کو پتہ چل جائے یہ کوئی نرم نہیں ہے جنہیں جب چاہے ان سے گفتگو کر لو، یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو ذرا سی دیر میں ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس شان کو جو قرآن نے بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ محمد کے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس شان کے ہیں کہ جب انہیں دنیا توڑنا چاہے، ان کی سختی کو دیکھنا چاہے تو ان کی سختی کے سامنے تمام دنیا کا اسٹیل فیل ہو جائے گا، ان کے سامنے پہاڑوں کی چٹانیں چکنا چور ہو جائیں گی۔ وہ اتنے سخت ہیں کہ جب سخت اسٹیپ لیں گے تو عمر ابن خطاب کے مشورے کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، علی مرتضیٰ سے بھی کہیں گے ادھر ہٹ جائیے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو دبا کر کے رہوں گا۔ مرتدین کے خلاف اعلان کیا یا تو اسلام میں لوٹ کے پلٹ آؤ ورنہ تمہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق میرے نبی نے نہیں دیا ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اسے پھر دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان مرتدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی صدیق اکبر نے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے جمعے کی نماز میں کہتا ہوں ایک لفظ، وخلیفتم بلا فصل، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، وہ ہے صدیق اکبر۔ فتنے ختم ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف اٹھے تو اندرونی مشورہ آیا، یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کا انکار نہیں کیا، صرف زکوٰۃ ہی کی تو بات ہے، زکوٰۃ کا انکار بھی تو نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا تم نہیں جانتے یہ زکوٰۃ کا بیت المال میں جمع کرنے کا انکار نہیں، بلکہ یہ وہ پیشن گوئی ابھی پوری ہونے جا رہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس امت کا یا اس دین کا جو کوئی چیز ٹوٹے گی سب سے پہلے تو وہ الحکم ہوگا، یعنی اس کی حکمراں طاقت ٹوٹ جائے گی، اس کا آرڈر ٹوٹ جائے گا، سب سے پہلے حکم ٹوٹے گا۔ انہوں نے ہتھوڑا اسلام کی عمارت پر چلانا شروع کر دیا ہے۔ آج مانعین آج زکوٰۃ کا بیت المال میں انکار کر رہے ہیں، کل کہیں گے کہ میں تو زکوٰۃ دوں گا اپنے رشتے داروں کو، میں تو اس زکوٰۃ کو کہیں اور دوں گا، جو 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے میں نہیں دیتا، میں تو 1 میں دوں گا سر، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے۔ اور بیت المال میں جب پہنچے گا تو 8 مقام پہ وہ خرچ ہوگا جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔
لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ ہونے لگا. عمر ابن خطاب آ گئے, علم کا پہاڑ آ گیا, نبی کا صحبت یافتہ صحابی آ گیا اور کہا ہے صدیق مسلمانوں کے خلاف آپ اتنا سخت اسٹیپ لے رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا ہاں یہ مسلمان رہ کہاں گئے. حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس, نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں, ان سے مقابلہ کرتا رہوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں, اور جب وہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے عصموا منی دماءہم, تو ان کا خون محفوظ ہو جائے گا, اپنے خون کو محفوظ کر لیں گے, واموالہم, ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے, الا بحق الاسلام, مگر اسلام کے حق کی وجہ سے. اگر مسلمان ہو کر وہ کسی کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر, تو اسلامی حکومت اسے اس کے وارثین کے کہنے کے مطابق قصاص دلوائے گی. اگر وہ جان بوجھ کر شادی شدہ ہو کر زنا کر لیتا ہے تو اسلام اسے اس معاشرے میں آزاد ہی چھوڑے گا کہ یہ زنا کے وائرس کو پوری دنیا میں سپلائی کرتا رہے, اسے پتھروں سے مار کر کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا. لہذا اگر یہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی اگر ثابت ہو جاتا ہے اس پر, تو اس پر 80 کوڑے اس کی کمر پر لگائے جائیں گے. الا بحق الاسلام, اگر یہ جرم نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کی خون کی بھی حفاظت کی جائے گی, اس کے لہو کی حفاظت کی جائے گی, اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی. صدیق یہ کہ حدیث تمہارے سامنے نہیں ہے, یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر تم ان کا خون کیوں بہانا چاہتے ہو. حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر ابن خطاب تم بعد میں ایمان لے کر آئے ہو, میں اپنے نبی کی صحبت میں رہا ہوں. ہجرت کی رات میں نے غار ثور میں گزاری ہے, میں نے اپنے نبی سے سب کچھ سیکھا ہے. جب میرا نبی آخری سفر پہ جا رہا ہے تو میری انگلی پکڑ کر, میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مسجد نبوی کے مصلی پر مجھے بٹھایا ہے, میرے پیچھے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے, مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ میں اس امت کی گردن اور اس امت کی ذمہ داری صدیق تمہارے ہاتھ پہ دے کر جا رہا ہوں, جس نے مسجد کی امامت مجھے سپرد کی ہے, اور میں تو بھاگ رہا تھا اس باہر کی امامت سے. تم نے صدیقہ بنی سعیدہ میں میرا ہاتھ پکڑ کر یہ ذمہ داری مجھے دی ہے, تو میرے جیتے جی اپنے نبی کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا. میرے نبی کے زمانے میں اگر زکات بیت المال میں جمع ہوتی تھی تو آج صدیق اسے جمع کر کے رہے گا. جو نماز مسجد میں جا کے ادا کرے امام کے پیچھے اور زکات کو یہ کہے کہ میں امیر اور مسلمانوں کے امیر کو نہیں دوں گا, اس سے میں ایسے ہی لڑوں گا جیسے نماز کے انکار کرنے والے سے لڑا تھا. من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نماز میں تو کہے کہ اجتماعی طور پہ مسجد میں ادا کی جائے گی, اور زکات کو کہے کہ میں جہاں چاہوں ادا کر دوں. حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر آج اس پر پابندی نہیں لگائی گئی تو کل نظام زکات الٹ جائے گا, اور جب نظام زکات الٹ جائے گا تو اس کی جگہ سود آئے گا. جب لوگ مال اپنا دینا دوسروں کو بند کر دیں گے تو دوسری بیماری شروع ہو جائے گی, وہاں سود آ جائے گا, انٹرسٹ آ جائے گا. اگر ایک جگہ جو چیز قائم ہے وہاں نہیں ٹھہرے گی تو وہاں کوئی اور آئے گی. اگر یہاں آپ لائٹ نہیں جلائیں گے تو اندھیرا آ جائے گا, لائٹ جلائیں گے تو اندھیرا چلا جائے گا. اس لیے آپ نے کہا کہ اگر زکات کے لیے بیت المال کا نظام توڑ دیا جائے تو مسلمان اپنا مال دینا بند کریں گے, اور اس مقام پر ابلیس یہاں سود اور ربا کا نظام لانا چاہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا. تب انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ صحابہ زندہ ہے, یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, یہ نہیں کہا کہ علی مرتضی زندہ ہے, یہ نہیں کہا کہ حسن حسین زندہ ہے, کہا میں جب تک زندہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی کر دی جائے. جس طرح کوئی غیور بیٹا, جس طرح کوئی غیرت مند بیٹا یہ کہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے گھر کی اینٹ کو توڑ سکتا ہے, جب تک میں زندہ رہوں گا. ہے کوئی مائی کا لال, ہے کسی ماں نے دودھ پلایا جو میرے گھر کی اینٹ کو اٹھا کر کے ادھر رکھ دے, ہماری لاش کے بعد یہ گھر ٹوٹ سکتا ہے, ہماری موت کے بعد یہ گھر ختم ہو سکتا ہے. صدیق اکبر نے یہ کہا
کہ جب تک میں زندہ ہوں نظام زکات اسی طرح قائم رہے گا، اور میں اب تک تو نرم تھا، تم نے میری نرمی دیکھی ہے، اب میری شدت کا پہلو دیکھو گے، لہذا اونٹ کی زکات لینے کے لیے جاؤ۔ اگر کل اونٹ کی زکات میں کوئی شخص اونٹ کا بچہ دیتا تھا اور اس بچے کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال کر کے رسی دیا کرتا تھا، یعنی وہ رسی اس کی نکیل دیا کرتا تھا، لو منعونی علاقا او عقالا، اگر کوئی کہتا ہے کہ اونٹ کا بچہ تو لے جاؤ لیکن اس کی رسی لے کر مت جاؤ، تو رسی کے لیے بھی میں ان کی گردنیں قلم کر کے رہوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے اپنی امانت اور وراثت مجھے سپرد کی ہے۔ صدیق اکبر کی سختی نے اندر کے جو چور تھے، منافق تھے، جو چوہے تھے، جو دیمکیں تھیں، جو لومڑیاں تھیں، جو گیدڑ تھے، جو اندر سے اسلام کو ڈھانا چاہتے تھے، ان سب کو آپ نے ختم کر دیا اور فتنوں کا دور بند ہو گیا۔ اب آئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے، اندر سے فتنوں کا دور ختم، اب قافلے رواں ہیں باہر کی طرف، ایران کی طرف لشکر روانہ ہے، روم کی طرف لشکر روانہ ہے، اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ تو ہے ادھر کا پہلو، اور ادھر سے ظاہر ہے کہ پوری یہودیت عالم اسلام کے خلاف اکٹھا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا پلان تیار ہوتا ہے ارواح اربعہ کو ختم کر دینا اور قتل کر دینا۔ اربعہ کہتے ہیں چار کو، اربعہ چار کو کہتے ہیں۔ چاروں خلفاء، پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے عمر ابن خطاب، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی مرتضیٰ، یہی چار خلیفہ راشد ہیں، ان کو چار یار کہا جاتا ہے۔ پہلے پلان بنتا ہے ان چار کو ختم کر دیا جائے، لہذا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طبعی ان کی وفات کہی جاتی ہے، اس میں بھی غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2.25 سال حضرت صدیق اکبر حیات رہے، اس کے بعد آپ نے وفات پائی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو اندر کے فتنے ختم، باہر لشکر رواں ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 641 میں فتح کر لیا انہوں نے، ایران کے کسرا کو فتح کر لیا۔ اس وقت ایران کے کسرا کے محل کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا تھا، اس نے بھی سفید پتھروں کا مکان بنا رکھا تھا۔ یہ کوئی آج کا نیا نام نہیں ہے وائٹ ہاؤس، کل بھی ابلیس کا مرکز جہاں ہوتا تھا اسے وائٹ ہاؤس کہا جاتا تھا، اور کل بھی ابلیس کے مرکز کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ عِصَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِي لَتَفْتَحُنَّ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ، میری امت کا ایک جماعت وائٹ ہاؤس کو فتح کرے گی۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب کے ساتھ جو قافلہ آیا ہے، اس قافلے نے اس وائٹ ہاؤس کو فتح کر لیا۔ یہ وائٹ ہاؤس منتقل ہوتا رہا، کبھی یہ ایران میں رہا، کبھی یہ کاسب لنکا میں رہا، اور آج کی دنیا میں یہ اس جزیرے میں ہے جسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ پوری یہودی اکٹھے ہوئے اور یہ طے کیا گیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابلیس گھبرا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے قیصر کی طرف فوجیں روانہ ہو گئی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی حیات طیبہ میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا، جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بیت المقدس آزاد، ایران کا پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ بیٹھتے ہی جو فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے تو اس وقت اسلام کے دشمن یہودی طاقتیں اور ابلیس کی قوتیں یہ طے کر لیتی ہیں کہ اب ان تمام صحابہ کو جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں ان سب کو ختم کر دینا۔ سنو یہ پوچھ لگ گیا ہو تو اس سے اسٹاپ ہو گئی ہو، دھیان سے دینا، الگ الگ جگہ بھی نہ رہی۔
ادھر کو روک دیجیے, ادھر مت آنے دیجیے لوگوں کو. مجھے سب نے دیکھا ہے, میں کوئی ایسا حسین آدمی نہیں ہوں جسے نہ دیکھا ہو. 9 سال سے اس محلے اس گلیوں میں رہ رہا ہوں, مجھے سب نے دیکھا. کوئی نیا عالم باہر سے نہیں آیا, آپ سوچ رہے ہو شاید کہیں اور سے آیا ہوگا, عراق سے یا ایران سے. جس نے نہیں دیکھا ہے وہ کل دیکھ لے گا, پرسوں دیکھ لینا. کوئی فلم اسٹار یا نہیں بیٹھا آپ کے اسٹیج پر, سوچ رہے ہو پتہ نہیں ممبئی سے آ گیا ہوگا. گنگا کے کنارے رہنے والا کوئی نہیں. میں وہی ہوں جو آپ کے درمیان رہتا ہوں, آپ کے بیچ رہتا ہوں, اس لیے وہیں سے آواز سن لیجیے. ڈسٹرب مت کیجیے اس وقت, کیونکہ جب گاڑی تیز چلتی ہو تو بیچ میں بریکر بہت برے لگتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں, جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. کھڑے کھڑے تھک جائے تو نیچے بیٹھ جائیں. لیکن خدا رہا ادھر سے آنے جانے کی فضا مت بنائیے, کیونکہ یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون آئی. آئے پہ تو کوئی نہیں دیکھے گا, یہ سوچ رہے ہو سکتا کوئی آئی ہو. نہیں آئی ایس آئی تو نہیں, اس لیے اور زیادہ دیکھ رہے ہوں. لاہور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کے بعد یہ تیاریاں کی گئیں کہ اب جو عشرہ مبشرہ ہیں, عشرہ مبشرہ کے قتل کی تیاری کی جائے. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا, اور یہاں تک مرحلہ پیش آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. مسجد نبوی کے نزدیک شہید کر دیا گیا. 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا. کون ہے یہ نبی کا وہ منظور نظر ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت رقیہ کے بعد ان کی موت کے بعد میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا ان سے نکاح کرتا ہوں. ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ ام کلثوم کے بعد اگر اللہ نے مجھے 70 بیٹیاں دی ہوتی تو ایک ایک کر کے وہ موت کے منہ میں جاتی رہتی, تب میں ایک ایک کے بعد عثمان غنی کو دیتا چلا جاتا. یہ وہ عثمان ذی النورین ہے جس نے نبی کے اشاروں پر اپنے مال و دولت کو تقسیم کر دیا. لیکن آج بےچارگی کے عالم میں مدینے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کی موجودگی میں عثمان ذی النورین کو شہید کر دیا گیا. ذرا اندازہ لگائیے وہ کون طاقتیں اور قوتیں تھی کہ مدینہ میں حضرت علی کے ہوتے ہوئے, مدینہ میں حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے, مدینہ میں اسلامی لشکر کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا گیا ہوگا, کیا ان کے خلاف سازشیں کی گئی ہوں گی. وہ یہودی, وہ اسلام دشمن جو نبی کے شہید دماغ کو, اس ذی النورین کو شہید کے لیے فضا ہموار کر سکتے ہیں, تو وہ آج کسی اسلامی شخصیت کے خلاف کیا کسی عورت کو کھڑا نہیں کر سکتے, کیا کسی آدمی کو کھڑا نہیں کر سکتے, یا کسی عورت کو تیار کر کے نہیں لا سکتے کہ اس نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے. اے محمد کے نوجوانوں, تم ان سازشوں کو کیوں نہیں جانتے؟ وہ کیسے حالات بنائے گئے ہوں گے. خطوں کو فرضی لکھا گیا, حضرت عثمان کے خطوں پر قبضہ کر لیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے قتل کا حکم دیا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہوئے مدینے کی سرزمین پر شہید ہو گئے. ان سے جنازہ 3 دن تک اسی طرح رکھا رہا, اور جب جنازے کو لے کر لے جایا جانے لگا تو ان کے جنازے پر بھی پتھروں کی لوگوں نے برسات کر. نبی کے صحبت یافتہ حضرت عثمان کے بعد عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی وہ ہیں جن کے آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یاد ہیں آپ کو 10؟ کسی کو بھی یاد ہونا بڑا مشکل ہے. ابھی اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہندوستان کی کرکٹ کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں؟ 5 شرما رہے ہیں کہ بتا دیں گے تو پھر کھنچائی ہو جائے گی. 10 ہی ہوتے ہوں گے شاید, مجھے پتا نہیں. تو یہ سب کو یاد ہے, اول نمبر کا بھی اور دوسرے نمبر کا بھی, اوپنر بھی اور لاسٹ میں کھیلنے والے بھی, سب کو پتا ہے, کیونکہ ان سے محبت ہے, ان سے دل لگا ہوا ہے, ان سے مزہ آ رہا ہے. عشرہ مبشرہ, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, مبشرہ کہا جاتا ہے جن کو دنیا ہی میں آپ نے کہہ دیا تھا, ایک مجلس میں کہہ دیا تھا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ,
عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ. یہ 10 ہیں وہ صحابہ کرام. اب ان 10 صحابہ کرام کے قتل کی مکمل تیاریاں کی گئیں. ان میں ابو عبیدہ بن جراح تو روم کے محاذ پر شہادت کا تاج پہن لیا انہوں نے. عیسائیوں سے لڑتے لڑتے وہاں پلیگ پھیل گیا، وہاں پلیگ پھیلا اور آپ شہید ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور طلحہ شہید ہو گئے اس جنگ میں جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چھڑ گئی. اسی جنگ میں جو اصحاب بدر تھے، ان کے قتل کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. جو باقی بچے ان کو نہیں چھوڑا گیا. اصحاب بدر جو 313 تھے، جانتے ہوئے اصحاب بدر کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کا مار کا لڑا اور جن کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتے اتارے. بدر کے صحابہ کی فضیلت پر ہوئے زمین کا کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، اور جس طرح بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے ہیں ان کے مقام اور ان کی برتری کو کوئی دوسرا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. ابلیس نے تیاریاں کر لی جب اصحاب بدر کو قتل کر دینا ہے. ان کے سینوں میں جو علم ہے اسے چھین لینا ہے. ان کے ذریعے جو اس امت کا نظام چل رہا ہے وہ ختم ہو جانا ہے. لہذا یہ جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں اصحاب بدر چن کر شہید کر دیے گئے، تقریباً ختم کر دیے گئے. 661 پر 661 آتے اب یہ طے کر لیا ابلیس اور اس کے چیلوں نے کہ اب ان کو ختم کر دینا ہے. جنہیں اہل ردا اور اہل قصہ کہا جاتا ہے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر یہ کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں. لوگوں یہ میرے اہل بیت ہے، یہ حسن اور حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا، اپنی اولادوں کو چادر میں لیا، فاطمہ کو چادر میں لیا، علی کو چادر میں لیا، حضرت حسین کو چادر میں لیا، حسن کو چادر میں لیا، اور چادر میں لے کر یہ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے سلسلے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. لہذا 661 میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو یہ طے کر لیا ابلیس نے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں چھپنے والے افراد کو قتل کر دینا ہے. سب سے پہلے حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا. ابھی زیادہ شخص کی بیوی ابھی زیادہ کے اشارے پر ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، اگر کوئی حضرت حسن کو دیکھ لیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، جبکہ خلافت انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی تھی، ان کے سپرد کر دی تھی. مسلمانوں سوچتے کیوں نہیں وہ کون طاقتیں ہیں، وہ کون قوتیں ہیں؟ تم حضرت حسین کو تو یہ کہہ کے باغی قرار دو گے اور یہ کہو گے کہ حضرت حسین کیوں نکلے تھے یزید کے مقابلے پر؟ انہیں تخت چاہیے تھا، انہیں تاج چاہیے تھا، وہ حکومت کی لڑائی لڑنا چاہتے تھے. نبی کا نواسا، اسے حکومت چاہیے، اسے تاج چاہیے. ایسے تاج تو پوری دنیا میں ان کی ٹھوکروں میں نہ جانے کتنے بڑے ہوئے تھے. حضرت حسن نے تاج کو ٹھکرا دیا تھا، انہیں تاج اور تخت نہیں چاہیے. یعنی آج یہ الزام لگاتے ہو ان پر کہ حضرت حسین کیوں گئے یزید کے مقابلے پر؟ مجھے بتاؤ، آپ جواب دو. اپنے دل سے پوچھو، اپنے سینوں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین غلط تھے، حضرت حسن تو غلط نہ تھے، انہیں زہر دے کے کیوں مار دیا گیا؟ حضرت حسن کو کیوں زہر دیا گیا؟ تو اپنے بھائی حضرت حسین سے کہتے ہیں میرے بھائی مجھے کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اس بار کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے نکل کے باہر آ گئے، اور اب کی بار میں نہیں بچوں گا. میرا آخری وقت آ چکا ہے. اگر میں جس کو جانتا ہوں اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو میرے انتقام کے لیے اللہ کافی ہے، اور اگر جس طرح میرا خیال ہے اسے نہیں دیا ہے تو میں خواہ مخواہ کسی شخص کو اپنا الزام بھی نہیں رکھنا چاہتا.
حضرت حسن نے تو کوئی بغاوت نہیں کی. حضرت حسن تو کربلا نہیں آئے. حضرت حسن تو اپنا قافلہ لے کر نہیں آئے. انہوں نے تو گھوڑا اور لشکر تیار نہیں کیا. یہ سازشیں کہاں سے چل رہی ہیں؟ عمر ابن خطاب کو شہید کرنے والے کون؟ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو شہید کیا. یہ وہی قوتیں اور طاقتیں ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں شہید کر دیا. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کرسے کو دار خلافت پر ٹانگ دیا اور یہ کہا کہ حضرت ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. امت کی تلواریں آپس میں لڑتی رہی, امت آپس میں ٹکراتی رہی. اصحاب مبشرہ اس میں قتل کر دیے گئے, صحابہ کی جماعت قتل کر دی گئی. اور اس کے بعد 661 ہجری میں جب اسلام کے تخت پر یزید بیٹھا تو اس کے بیٹھتے ہی یہ پلان ابلیس نے تیار کر لیا کہ اب ان صحابہ کو جنہیں اصحاب رضوان کہا جاتا ہے, جو بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے, انہیں قتل کیا جائے. اس روئے زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام خلافت کی سب سے پہلی بحالی تھی. سن 683 سے لے کر اور 693 تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اس روئے زمین پر امت کے چیدہ وہ لوگ جن کے سینوں میں نور نبوت جگمگا رہا تھا, انہیں راہ حق سے ہٹا دیا گیا. اور آج امت کا حال یہ ہے کہ وہ جو ان حضرات کو قتل کرنے لیے وسلم اگر وہ کمر پہ بیٹھ جائے تو آقا اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہوں. حسن اور حسین جب کپڑے پہن کر کے مسجد نبی میں آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں تو اچھل کے اپنے نوازوں کو سینے سے لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مبارک خون وہ جب خلافت کی بحالی کے لیے نکلے, جب امت کے دفاع کے لیے نکلے تو اسے کربلا کے میدان میں اس طرح گھیر لیا جائے کہ جس طرح آج یہودی بھی کسی کو نہ گھیرے, جس طرح آج عیسائی بھی کسی کو نہ گھیرے, جس طرح آج کسی دنیا کی سرزمین پر کافر و مشرک بھی نہ گھیرے. یہ نہتے, یہ معصوم جانے. ارے حضرت حسین کو کہہ سکتے ہو وہ کیوں آئے جرم لے کر, لیکن ان کے بیٹے علی اصغر کا کیا قصور تھا, ان کی معصوم ننھی سی جان علی اکبر کا کیا قصور تھا. جب وہ پانی لینے کے لیے چلے تو پانی کون طاقتیں نہیں دے رہی ہے, اب پانی تو دشمنوں کو بھی دیا جاتا ہے. موت کے وقت تو آخری خواہش آج کی دنیا میں بھی مقتول کی پوری کی جاتی ہے. جس کو سزائے قید دینی ہو, جس کو پھانسی پر چڑھانا ہو, پوچھا جاتا ہے آخری خواہش بتاؤ, آخری تمنا بتاؤ. یہ کون طاقتیں ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پانی نہیں دے رہی ہے؟ یہ وہی ہے جو حضرت حسین کو پیاس کی حالت میں شہید کرتی ہے. یہ وہی ہے جو حضرت علی کو شہید کرتی ہے. ایک ہی رات میں 3 لوگوں پر حملہ ہوتا ہے. ایک حملہ ہوتا ہے عمرو بن عاص پر. عمرو بن عاص آج نماز پڑھے نہیں جاتے, ان کے مسلح پر جانے والا شخص خارجہ شہید کر دیا جاتا ہے. آج ہی حملہ ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ پر, انہیں ان کے گاٹ بچا لیتے ہیں. اور یہی حملہ آج حضرت علی پر ہوتا ہے, حضرت علی اس حملے میں شہید ہو جاتے ہیں. نہیں صاحب, اس کا تذکرہ مت کریے کیونکہ بنو امیہ کا دور ہے. ہم تو بادشاہوں کے چیلے اور چپاٹے ہیں. بنو امیہ کی ہڈیاں پگھل گئی قبروں میں. بنو امیہ نہ جانے کتنے جہنم کے انگاروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارا کون سے ان سے شجرہ نسب ملتا ہے؟ آج بنو امیہ کی حکومت ہے کہ ہم بنو امیہ کی زبان کے تلے دبے ہوئے ہیں. بنو امیہ نے تو اپنے خطبوں میں مسجد کے خطبوں میں یہ جاری کر دیا تھا کہ حضرت علی کا نام لو اور یہ کہو قبح اللہ وجہہ, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کالا کر دے, سیاہ کر دے. حضرت علی کو یہ کہا جا رہا ہے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا ہے, اس نے بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ ایمان لے آیا ہے. جوانی کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. یہ وہ ہے حضرت علی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی مراعات دی ہے. ان مراعات میں ایک یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ مسجد نبوی میں بغیر غسل کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن علی وہ ہے جو بغیر غسل کے مسجد نبوی میں بھی داخل ہوتا ہے. یہ ہے بنی امیہ جو قبح اللہ وجہہ کہہ رہے ہیں. وہ تو اللہ جزائے خیر دے عمر ابن عبدالعزیز کو جو بنو امیہ ہی کے بادشاہ بنے.
لیکن اسلام کے صحیح نقش قدم پر چلے تو انہوں نے پھر خطبوں میں یہ کہا کہ اے مسلمانوں حضرت علی کے ساتھ لگاؤ، کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو باعزت کرے۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت؟ زبانوں پر کیسے تالے پڑے ہوئے ہوں گے کہ خطبوں میں کہا جا رہا ہے، مسجد کے خطبوں میں، اور سب لوگ نگاہ چڑھائے رہے ہوں گے بادشاہوں کے یہاں۔ آج تو بنو امیہ کے شہزادے، ان کے بچے بادشاہ نہیں ہیں، آج اس کا خوف ہے۔ کون قوتیں اور طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ چونکہ آج کا یہ مجمع اور یہ رات انہی دیوانوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میرے نبی سے جب صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا جنت میں اور ہم بہت نیچے ہوں گے، آپ رسول ہیں اور ہم امتی ہیں، آپ سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور ہم آپ کے خطا کار امتی ہیں، تو ہم کتنے نیچے ہوں گے؟ ہمارا دل تو آپ کے بغیر نہیں لگے گا، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ مت، المرء مع من احبا، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ تھا۔ اور کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، اس لیے جو یزید سے محبت کرتے ہیں ان کا حشر بھی کل یزید کے ساتھ ہوگا، اور ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑی کربلا میں بیٹھا ہوں جو پانی لے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں شاید کربلا میں تقریر چل رہی ہے اس لیے پانی پلا دو، کوئی یہاں یزیدی تھوڑی ہے جو میرا پانی بند کریں گے، یا تو سب حسینی ہیں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پیغام جو ملا تھا حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے۔ کیا رکاوٹ ہے آج ہمارے لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے؟ کیا رکاوٹ ہے اس پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہم سے، فرمایا کہ یہ عمار بن یاسر ہے، اشارہ کر کے کہا عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ چلو اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ جماعت کون ہوگی، لیکن عمار بن یاسر حضرت علی کے خیمے میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور حضرت علی کے خیمے میں ہوتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو معلوم اب تو ہو گیا کہ حضرت علی حق پر تھے، یا اب بھی پتہ نہیں چلا؟ اب بھی کچھ اور نظر آ رہا ہے، اب بھی حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ ارے حضرت علی کو کوئی ہم سے چرا کر لے گیا، کوئی ہم سے چھین کے لے جائے گا کہ نہیں صاحب حضرت علی ہمارے ہو گئے، حضرت علی ہمارے نہ ہوئے، حضرت حسین ہمارے نہ ہوئے۔ میں صرف یاد کر رہا ہوں کہ پہلے تیاری ہوئی 4 خلفائے راشدین کو قتل کرنے کی، ایک کے متعلق روایات زہر دینے کی، 3 کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت حسین ہی کو نہیں بلکہ ان کے خاندان کے پورے گھرانے اور افراد کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ ان کی نسل کو باقی رکھنا ہے، نبی کا خون روئے زمین پر ابھر رہا ہے اور ابھرتا رہا۔ امام جعفر کی شکل میں امام زین العابدین بچے جو بیماری کے عالم میں تھے، بخار کے عالم میں تپتے ہوئے خیمے میں تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ ان کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج پوری دنیا میں ابھرا ہوا ہے، انہی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دور میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ اس کے بعد کا وہ واقعہ جو شاید آپ نے آج تک نہ سنا ہو، وہ میں سنانے جا رہا ہوں، جس میں ان صحابہ کو جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کی افواہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ببول کے پیڑ کے نیچے انہوں نے بیعت کی۔ اللہ کے نبی نے ان 1400 صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان لیا کہ اگر عثمان قتل کر دیے گئے ہیں مکہ کی سرزمین پر تو ہم تمام کے تمام بجائے مدینہ لوٹنے کے سرزمین مکہ کی طرف جائیں گے، عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے خون کے احترام کے لیے یہ 1414 صحابہ اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مقابلہ کریں گے، حالت
حرام میں اسی طرح مقابلہ کیا جائے گا. مسجد حرام میں اگر وہ مقابلے کے لیے آئیں گے تو وہاں کیا جائے گا. تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو خالی ہاتھوں مقابلہ کیا جائے گا. یہ بیعت رضوان ہے. اور ان سب ہاتھ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر یہ کہا, اے اللہ تو گواہ ہے, اگر عثمان زندہ ہے تو اس کے ہاتھ کی جگہ میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں. جب صحابہ یہ بیعت لے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہ وہ ہاتھ تھے جن پہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہو. یہ کتنے پسندیدہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن اترا ہو, لقد رضی اللہ عنهم اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے محبت کا اعلان کرتا ہے جو آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. یہی وہ صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد جنہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ خیبر کے یہودیوں کی طرف آگے بڑھو, خیبر کا قلعہ فتح کر لو, اس لیے کہ شر کا مرکز, برائی کی جڑ, برائی کا سروت خیبر ہے. یہ یہودی قریش مکہ کو چڑھا کر لا رہے ہیں, یہ انہیں چڑھاتے ہیں. جس دن خیبر فتح ہو جائے گا تو مکہ آٹومیٹک دن تلوار کے فتح ہو جائے گا. یہ ہے وہ بیعت رضوان جنہیں اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے. ان کے قتل کی تیاری کب ہوئی؟ یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد دوسری جنگ چھیڑی گئی حضرت حسین کی شہادت کے بعد. اور اس جنگ کا نام تاریخ میں حرہ کہا جاتا ہے. یہ مدینے کے پاس ایک مقام ہے, اس مقام پر جنگ لڑی گئی. حضرت حسین کی شہادت کے بعد چھالے نہیں بھرے دل کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید میاں کو تو معلوم ہی پتہ نہیں تھا, وہ تو میاں تھے نا, بہت سیدھے شریف آدمی تھے, انہیں پتا کیا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میاں جی کو کیا پتا ہوتا ہے, انہیں کچھ پتا نہیں تھا. حضرت حسین کا سر دمشق لایا جاتا ہے کوفہ سے, جو نیزوں پر اچھال کے لایا جاتا ہے, جسم پورا گھوڑوں سے رون دیا جاتا ہے, نیزے پہ سر اچھل کے آ رہا ہے, یزید کے دربار میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے دربار میں لا کر کے وہاں دیا جا رہا ہے. اسے پتا نہیں ہے کہ سر لایا جا رہا ہے. ناچتے گاتے ہوئے لوگ وہاں لے کر کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ جوڑ دیا گیا اس لیے کہ کون سا حضرت حسین کے لیے وہاں رونے والا, کون سا حضرت حسین کی شان میں وہاں کچھ کہنے والا, کون سا تاریخ لکھنے والا. یزید صاحب تو یہ کہنے لگے کہ صاحب میں نے تو حکم نہیں دیا تھا, اگر میں ہوتا تو انہیں زندہ گرفتار کر لیتا, قتل نہیں کرا. کیوں آپ سن رہے تھے وہاں یہ بات؟ یہ خواب میں آ کے بتایا انہوں نے کہ میں قتل نہیں کرا. اگر قتل نہیں کراتا تو اس نے اس عبید اللہ بن زیاد کو سودے سے معزول کیوں نہیں کیا؟ ارے ابھی مہینہ ٹھیر میں ایک معمولی سا واقعہ ہو گیا تو ڈی ایم اور ایس پی اور سارے سسپینڈ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تمہاری بہن جی نے سسپینڈ کر دیا, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا حادثہ روئے زمین پر ہو جائے, نبی کا چشم و چراغ قتل کر دیا جائے, صحابی قتل کر دیا جائے, صحابی کو آج برا بھلا کہنے والے تو ہماری نظر میں کافر ٹھہرے, مرتد ٹھہرے, ان کی مسجدیں ہم سے الگ ہوں, ان کی قبرستان ہم سے الگ ہوں, ان سے ہمارے شادی اور بیاہ ناجائز ہوں, ہم انہیں یہ کہیں کہ یہاں سے لے کر کے ایران کی سرزمین تک یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, صدیق کو گالیاں دیتے ہیں, عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ نہیں مانتے, یہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ ان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہ دیں, ہم انہیں شیعہ اور رافضی کہہ کے ان کو پوری زندگی گالیاں بکتے رہیں, انہیں لعن طعن کرتے رہیں. لیکن وہ جو صحابی کو قتل کر ڈالے, جو صحابی کے قتل پر تو افسوس ظاہر نہ کرے اور صحابی کے قاتلوں کو قتل کرنے والے عبید اللہ بن زیاد کے عہدے میں اور اضافہ کر دے, اور ہم یہ کہیں کہ اس نے تھوڑے وظیفے بڑھا دیے تھے, تھوڑے وظیفے بڑھا دیے تھے اس نے. چلو حضرت حسین کانٹا نکل گئے نا, تخت کے لیے کانٹا تھے, تاج کے لیے کانٹا تھے. ایک ہے خلافت راشدہ جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے پار کسی بھیڑیے نے بکری پر بھی حملہ کر دیا تو مجھے قیامت میں اس کے بعد پرس ہوگی. اگر ایک چادر انہیں مال غنیمت میں ملی اور اس مال غنیمت کی چادر کا کپڑا بنا کر وہ مسجد نبوی کے محراب پر کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے انہیں دو ٹوک انداز میں ٹوک دیا اور کہا عمر جمعے کا خطبہ بعد میں دینا, پہلے مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے کا حساب دو, جو کپڑا ہمیں ملا ہے وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم
مجھ سے جبہ بنوا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تم نے بیت المال سے مال زیادہ لیا ہے، پہلے ہمیں اس کا حساب چاہیے۔ ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا، عبداللہ اس کے سوال کا جواب دو۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہا، تمہارا سوال صحیح ہے، مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا تھا، ابو جان کو بھی ٹکڑا ملا تھا، میں نے اپنا کرتا اپنا حصہ ابا کو دے دیا، دونوں کو ملا کر کے جبت تیار ہوا ہے، میرے باپ نے مال میں خیانت نہیں۔ یہی تو ختم ہو گیا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کون تھا بات پرس کرنے والا؟ جو مقابلے پر اٹھے اسے قتل کر ڈالو۔ خزانہ ان کا اپنا ہے، مال و دولت ان کی اپنی ہے، لہذا اس کے بعد اس نے یہ کیا ہو تو اس ستم کو برداشت کر لیں، اس پہ پردہ ڈال لیں، اسے چھپا لیں۔ اس کے بعد جو اگلی کارروائی کی ہے، بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کو چن چن کر قتل کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ نام کے کمانڈر کو بھیجا۔ کس نے؟ یزید نے بھیجا، اور یہ کہا جا کر مدینے پر چڑھائی کر دو۔ مدینے پر چڑھائی کی گئی، مقام حرہ پر وہ خون ریز جنگ لڑی گئی ہے جس سے اسلام کا تصور کانپ اٹھتا ہے۔ اہل مدینہ کو ڈرا دیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر آج امریکہ کی فوجیں مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں، اگر آج یہودیوں کے لشکر مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں، تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں تم اس لشکر کی تعریف کرو گے یا اسے برا بھلا کہو گے؟ نبی کا یہ ماننے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، یہ کہتا ہے میں نبی کا چاہنے والا ہوں، نبی کے جانشی، نبی اپنے قبر میں آرام فرما ہے۔ سعید بن مسیب جو تابعی ہیں وہ رو رہے ہیں پڑے ہوئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، گھوڑے لیس کرتے رہے، ہناتے رہے، اذان نہیں ہونے دی گئی، نماز نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب جب اذان پڑھنے کھڑا ہوا تو اس کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹ کے زمین پہ نیچے ڈال دیا۔ جب اثر کا وقت آیا تو گنبد خضرا سے تو عالم کا تاجدار کھڑا ہوا اور اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، اس لیے کہ نبی اپنی قبر اثر میں زندہ ہو اور زمین پر اللہ اکبر کی آواز نہ آئے۔ یہ سعید بن مسیب کی باتیں تاریخ میں ہیں، یہ مجھ پر حق ہے، یہ مجھ پر ذمہ داری ہے۔ میں اس جگہ کا طالب علم ہوں جہاں کے مولانا رشید احمد گنگوہی یزید کو پلید لکھتے رہے، جہاں کے مولانا قاسم نانوتوی یزید کو لام تان کرتے رہے، جہاں انوار شاہ کشمیری اس سے غلط کہتے رہے۔ میں امام مالک کا ماننے والا ہوں جن کے بیٹے نے یہ کہا اے بچان کہ یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں، تو امام مالک نے کہا جس پہ قرآن نے لعنت کی ہو تو میرے بیٹے مجھے کون روک سکتا ہے کہ مجھ پہ لعنت نہ کرے؟ بیٹے نے کہا لعنت قرآن نے کہاں کی ہے یزید پہ لعنت؟ مجھے تو کہیں اس کا نام نہیں ملتا ہوں۔ جیسے آج لوگوں کو یزید کا نام کہاں مل جائے گا؟ تو قرآن میں تو دجال کا نام بھی نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو دجال بھی نظر نہیں آتا، قرآن میں تو ابلیس کا نام بھی نہیں ملتا۔ اصلی نام نہیں ہے یہ، تو اس کا لقب ہے، تو اس کا باپ ہے، ابلیس، شیطان، طاغوت۔ کہے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ من قتل مومنا متعمدا، جس نے کسی ایک مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا ہو، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لعنہ، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، غضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہے۔ تو بیٹے کے یزید نے مسلمانوں کا قتل نہیں کیا، یا تو ایک مومن کے قتل کی بات ہے، اس نے تو ہزاروں اور سینکڑوں مومن اور صحابیوں کا قتل کیا، تو اس پہ لعنت نہ بھیجی جائے، نہیں اسے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ کون سی رشتے داری ہے ہماری اس سے؟ کون سا خاندان ہے اس سے ہمارا جو اسے جنت میں گھسیٹ کے پہنچا دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر ابلیس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ابلیس کو معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو پھر کیوں اس پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج قرآن سے نکال دیجیے۔ ارے بھائی اس کو بھی تو معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں ہے اسے معاف کرنے پہ قادر، مجبور ہے یہاں، تو کیوں شیطان کو بیچارے پہ اتنی لعنت بھیج رہے ہیں آپ؟ اس کو بھی آج سے اس کو رحمت کی دعائیں کرتے رہو شیطان پر۔ لہذا تمام تاریخ، اور ابن کثیر نے تاریخ لکھی ہے، جسے کسی کو دیکھنا ہو، میں یہاں بھی 2829 روپے کی خرید کے لایا ہوں، اسی وجہ سے 8 جلدوں میں 2900 روپے کی لے کر آیا ہوں، اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی یہ کہے کہ تم اپنی بات بتا رہے ہو۔ ابن کثیر
اس کی تفسیر ابن کثیر ہے، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں اسی وجہ سے خرید کر لایا ہوں. پوری تاریخ میں اس مسلم بن عقبہ کو محدث مورخین مسلم نہیں کہتے، بلکہ اس کا نام ہی مجرم پڑ گیا، اسے مجرم بن عقبہ کہا جاتا ہے. لعنت نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ابن کثیر پہ آپ کو اعتماد نہ ہو تو جس کتاب پہ تمہیں اعتماد ہے وہ میں کھول کے تمہیں دکھا دوں گا. اس مسجد میں صبح کو پڑھتے ہو فضائل صدقات، جو فضائل اعمال کے نام سے فضائل حج جس میں ہے اس میں دکھا دوں گا. جہاں مدینے کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح بھلا دے گا جس طرح چربی دھوپ میں گھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر ملائکہ کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت. لہذا اس یزید نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا. تقریباً کئی ہزار صحابہ کی وہ پاکیزہ بیویاں ہیں جو یزید کے لشکر نے جن کے ساتھ زنا بن جبر کیا ہے اور ان کے وہ ناجائز زنا کی وجہ سے حمل کے یافتہ. وہ کون ہے ہماری نگاہ میں آج؟ نہیں، اس کے بارے میں خاموش رہو. کیوں خاموش رہے؟ جس نے خلافت کی بحالی نہیں ہونے دی اور اس کے بعد اس کا لشکر پھر عبداللہ بن زبیر کی طرف لپکتا ہے. عبداللہ بن زبیر مکے کے اندر ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت صدیق اکبر کی جو بیٹی ہے حضرت اسما، ان کا بیٹا ہے. جو عشرہ مبشرہ میں ہے زبیر بن عوام، یہ ان کا بیٹا ہے. عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو جاتے ہیں. مکے اور مدینے کے لوگ ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیتے ہیں. یزید نے پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی. 2/3 مکے کی دیواریں منہدم کر دی گئی اور خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دی گئی. اس میں بھی آگ لگا دی. جو خانہ کعبہ کو آگ لگا دے وہ ہماری نظروں میں مجرم نہیں ہے. ارے مسجد کا ایک حجرہ اور ایک اگر نالی توڑ دے وہ مجرم ہے ہماری نگاہ میں. خانہ کعبہ کو آگ لگا دے تو مجرم نہیں ہے. کیوں صاحب؟ امت کا ہماری حال یہ ہے جو میں نے اس دن کہا تھا کہ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہہ دے بس اندھے کی کہو سبحان اللہ. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عقل دی ہے. نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ارے میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. زمین و آسمان ادھر ہو سکتا ہے. لہذا اہل مدینے کو ڈرانے والا یزید اس طرح اسے بیماری ہوئی کہ اس کا جسم کھل گیا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور 2.5 یا 2.5 سال کا زندہ رہا اور کہانی دی اینڈ ہو گئی، ختم ہو گیا. اگر وہ 10-20 سال رہ جاتا جیسے کہ لوگوں کی تمنا ہے تو کیا حال ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ آج میرے ساتھیوں اور عزیزوں، اصحاب بدر اس طرح قتل کیے گئے، اصحاب بیت رضوان قتل کیے گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت پر چن چن کر ان اصحاب کو قتل کیا جانے لگا. یہ قتل کا سلسلہ آج نیا نہیں بلکہ بہت پرانا چلا رہا ہے. اس کے لیے یہودیوں کے پاس اپنے دستے ہیں. حسن بن سبا نام کا ایک شخص مستقل اپنی جنت بناتا ہے. اس جنت میں حسین لڑکیاں رکھتا ہے، ان میں جن کو وہ اپنی جنت کی حوریں کہتا ہے. اس میں شراب کی نہریں بہائی جاتی ہیں، اس میں دودھ کی ندیاں چلائی جاتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں وہ شراب اور سراہی جام دیتا ہے. انہیں حشیش پلائی جاتی ہے اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حسن بن سبا نام کا ایک شخص ہپنوٹائز کرتا ہے اور پھر انہیں آرڈر دیتا ہے. جب وہ ان عورتوں کو دنیا کی حسین ترین عورتوں کو دیکھ کر کے مست اور دیوانے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ میری جنت میں آؤ گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا قتل کر کے نور الدین زنگی کو زہر دے کر آؤ، اسد الدین شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چچا کو پہلے مار کر آؤ، نجم الدین ایوب کا قتل کر کے آؤ. یہ اس طرح اس نے پورے طور پہ اپنے دستے لگائے کہ جو بھی کھڑا ہو وہ نظام الدین طوسی جنہوں نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا ان کا قتل کرو. یہ دستے صحابہ پر بھی تابڑتوڑ حملے کرتے رہے. اس طرح پوری تیاریاں کی گئی. میں اپنی بات کو یہیں روکتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغوں میں اپنی اصلاح کر لیجئے. جو قافلہ حق ہے اسے حق جانیے اور جو قافلہ باطل ہے اسے باطل
باطل جانیے. آپ میں زیادہ بہتر ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بہتر ہے؟ مجھے بڑا بزرگ مانتے ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بڑا بزرگ مانتے ہو؟ بتاؤ، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری بات کا یقین کرو گے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کا یقین کرو گے؟ اپنی مسجد کے امام کا یقین کرو گے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات زیادہ پاورفل ہوگی؟ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانے والوں ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آؤ، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر لینا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. اگر ہم دنیا میں آج بھی ہم حق کے ساتھ نہ رہے تو یاد رکھیے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اعلان کرے گا وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ جاؤ. قارون سے محبت کرنے والے قارون کے ساتھ جائیں گے، فرعون سے محبت کرنے والے فرعون کے ساتھ جائیں گے، نمرود سے محبت کرنے والے نمرود کے ساتھ جائیں گے، اور اسی طرح یہودیوں سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ جائیں گے. ہم کیوں اس وقت آگے بڑھ کر یہ کہیں اے رب ہم نے اس قافلے سے محبت کی ہے جو روئے زمین پر قافلہ ہمیشہ سے حق کا لمبردار اور پرچم اٹھائے رہا ہے. معین الدین چشتی کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم تو امام احمد بن حنبل کے کملی میں ساتھ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم تو خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم تو شیخ نظام الدین اولیاء کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم تو صابر کلیری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ کون سا قافلہ ہے؟ اس قافلے نے کیا کہا ہے؟ ہم تو امام شافعی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت بھی ہوں گے جو امام احمد بن حنبل کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے مخالفوں کے ساتھ رہے ہوں گے. آج بھی دنیا میں دو گروہ ہیں. میرے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اے مسلمانوں یہ دعا کیا کرو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ جو حق ہے اسے ہمیں حق دکھائیے اور جو باطل ہے اسے باطل دکھائیے، اور دکھائیے ہی نہیں بلکہ حق کی اتباع بھی ہمیں عطا فرمائیے اور باطل کے پیچھے چلنے سے بھی ہمیں بچائیے. کچھ ایسے بدحواس ہوئے آندھیوں میں لوگ جو پیڑ کھوکھلے تھے انہیں سے لپٹ گئے. پہلے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ختم. خواجہ معین الدین چشتی تو حضرت حسین کو حق مانتے، اس سے مت جاؤ کہ کون سا ٹیلی ویژن پر بول رہا ہے. آپ تو دیکھتے ہیں جو ٹیلی ویژن پر آ گیا بس وہ سمجھتے ہیں آپ گھر پہ آتے ہیں. اس کی سب باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، سب صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں صاحب میں تو فلاں کو مانوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں کے نظریات یہاں صحیح ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاست حسین بادشاہ حسین دیست حسین دی پناست حسین، شاہ بھی حضرت حسین بادشاہ بھی حضرت حسین. ارے تخت پر نہیں بیٹھے تو کیا، اس کی بحالی کے لیے تو اپنا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور تج دیا. بادشاہ حسین دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو گرفتار کے لیے پیش کر دو، ہم تمہیں گرفتار کر کے یہ عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا نبی کا خون، فاطمہ کا لفظ جگر، شیر خدا کی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا چہیتا اپنے نبی کو کیا جا کے منہ دکھائے گا؟ جب غزوہ حنین میں تمام صحابہ کی طرف بتر ہو گئے ہیں اور سب نے اپنے گھوڑے بھگا دیے ہیں اور سب پہاڑوں کی چوٹیوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے ہیں اور سب نے پیڑوں کی پناہ لینی ہے، تو میرے نانا نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی اور اس کا رسول ہوں. اور عربوں سنو، میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہوں. اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ناز ہے، اگر تمہیں اپنی تیر و تلوار پہ ناز ہے، اگر تمہیں اپنی توپ و سبند پہ ناز ہے، تو خاندان ہاشم وہ شاخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حضرت ابراہیم سے جا کے مل جاتی ہے. میرے دادا وہ ہے جو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور آگ کے دریا میں کود جاتے ہیں. میں اس اسماعیل کی اولاد ہوں جو 9 سال کی عمر میں چھری کے نیچے لیٹ جاتا ہے، نہ قدم کب کپاتے ہیں نہ زبان کب کپاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی دیتا ہے. میں اس میدان جنگ سے بھاگ جاؤں گا. انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا پوتا ہوں، وہ ہوں میں. تم سمجھتے ہو کہ تم زیادہ بڑے جنگجو ہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پکارا اور کہا یا اصحاب الشجرہ، بھول گئے تم نے ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ کہاں ہے وہ ہاتھ
उन हाथों का इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला को इंतजार है। या सावल वक्त कहाँ है बद्र में मेरे साथ शरीक होने वाले? जब तुम 1000 के लश्कर के मुकाबले पर निकले थे तो मेरे चारों तरफ तुमने हिसार कायम कर दिया था, दुश्मनों की सफे उलट करके फेंक दी थी। किधर चले जा रहे हो? या सावल अंसार या अय्युहल मुहाजिरीन कहो। हज़रत अब्बास से कहा, चचा आज तुम्हारी आवाज की जरूरत है, जो आवाज बहुत बुलंद है, इस आवाज को पुकारो। हज़रत अब्बास ने आपके खच्चर की लगाम पकड़ी और लोगों को आवाज दी, उमर किधर जा रहे हो? तुम्हारी बहादुरी का आज मुजाहरा होना है। अली किधर हो? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई है तो सारे के सारे सहाबा ऐसे आ गए जैसे पहाड़ के दामन में चिमट कर चले आए। हज़रत हुसैन ने कहा, मैं गिरफ्तारी जिंदा दे दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस घटिया और कमीने के यहाँ चला जाऊं। तलवार हाथ में ली और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। इसी को कहा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सरदाद सर दे दिया, नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में हक्का के बिना। ला इलाहा हुसैन, सच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ही हजरत हुसैन है। जब कह दिया ला इलाहा कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, तो सर नहीं झुकाया किसी और माबूद के सामने, किसी और फिरौन के सामने, किसी और ताकत और कुव्वत के सामने। सर कटा और सर कटते ही ये कहा कि जान दी हुई उसी की थी। अब तो ये है कि हक अदा न हुआ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क़यामत तक वो सुन्नत देकर गए हैं, क़यामत तक वो अपना रास्ता देकर गए हैं, वो डगर देकर गए हैं कि जब कभी काफ़िला हक करबला की तरह घेर लिया जाए और दुनिया के तख्तो ताज पर इब्ने ज़ियाद और यज़ीदी कुव्वतें और ताकतें मौजूद हो, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की जिंदगी, उनका तरीका हमारे लिए उसवा और नमूना बन जाए। इसलिए दोस्तों अजीजों, अल्लामा इकबाल ने यही तो कहा था, काफ़िला हिजाज में एक भी हुसैन नहीं, गरचे ताबदार है अभी गेसुए दिजला व फुरात। इसलिए मैंने ये बात इसलिए अर्ज की है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आज काफ़िला हक अपनी मंजिल से बिछड़ रहा। हम हक को हक कहने तैयार नहीं हैं, हम बातिल को बातिल कहने तैयार नहीं हैं। हम आज के इस दौर में हक की इत्तबा करने को तैयार नहीं है। ये नबी की भोली उम्मत कहाँ चली जाए, ये नबी की प्यारी उम्मत कहाँ चली जाए। ये जब जाती है तो इसे कोई कुछ पढ़ा देता है, इसे कोई कुछ पढ़ा देता है। वही काम जो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को विरसे में मिला है। मैंने तज़किरा इसलिए इन काफ़िले हक का किया है ताकि कल क़यामत में हम इनके साथ हों, हमारा हश्र इनके साथ हो, हम कदमों से कदम मिलाए इनके। अल्लाह तबारक व तआला आज आसमान दुनिया पर अशस कर रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गांव की गलियों से निकालकर, हमें खेत खलियानों से निकालकर, अल्लाह ताला ने हमें गांव से निकालकर और झोपड़ियों से निकालकर शायद हिंदुस्तान की गलियों में इसी हक को कहने के लिए, इस 21वीं सदी में ये कहने के लिए हमें भेजा। दुनिया किधर जाती हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इस काफ़िला हक की तादाद चाहे कम हो या ज्यादा, इसकी कोई परवाह मत करना। ये काफ़िला हक कभी 3 अफराद की शक्ल में निकलता है। इसका नाम है हजरत इब्राहीम, साथ में बीवी है हजरत सारा और एक भांजा है हजरत लूत। ये काफ़िला धक्के खाता हुआ, रास्तों की सऊबतें बर्दाश्त करता हुआ, ये ढेले और मंजिलों को तय करता हुआ मुल्क शाम पे जाकर के अपना पड़ाव डालता है। अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों जानों को कबूल कर लेता है। हजरत इब्राहीम नबी बनाए जाते हैं, भांजा लूत चुना जाता है, नबी बना दिया जाता है। कौम अमूरा और सदूम की बस्तियों में बेहयाई को रोकने के लिए इसे चुन लिया जाता है। ये सारा जो रास्ते का जख्म खाती है, इसे बेटा हजरत इसहाक दे दिया जाता है। इसकी परवाह मत करो कि आज जमाने में कौन क्या कहने वाला है। 3 अफराद हैं ये, कभी इस तरह नजर आते हैं और कभी ये 3 अफराद इस तरह नजर आते हैं कि ऊंट है, उस पर बीवी है और दूध पीता हुआ बच्चा है। इस बीवी का नाम हजरत हाजरा है, बाप हजरत इब्राहीम है, बेटे का नाम इस्माइल है। ये काफिला तीनों का कहां पे आके ठहर जाता है? मक्का में आके ठहर जाता है। अब राह हक के ये 2 मुसाफिर हैं, एक माँ है और एक दूध पीता हुआ बच्चा है। सामने खुश्क पहाड़ है, न पानी है, न पानी का नामो निशान है, न आबादियां है, न कोई इंसान है।
یہ دو قافلہ حق کے دیوانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایک کی ایڑیاں پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا مروا پہ دوڑ رہی ہے. دونوں ہی ایڑیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اتر جاتا ہے. جب یہ قافلہ حق کا معصوم ننا زمین پہ ایڑیاں رگڑتا ہے, زبان اس کی باہر آتی ہے اور چٹک جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی سے یہ کہتا ہے, جا اس حق کے فرزند کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے, اپنے پر کو زمین پتھیلی زمین پہ داخل کر اتنا لمبا برما اور سوراخ کر دے کہ یہاں سے لے کر کے جنت کی وادیوں تک یہ پہنچ جائے. یہی ہے مائے زمزم جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے. یہ قافلہ حق کبھی کسی دور میں 7 افراد پر مشتمل ہے, صرف 7. ان کو قرآن اصحاب کہف کہتا ہے. کتنے ہیں یہ؟ 7 ہیں بس. یہ 7 اصحاب کہف کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. 309 سال تک یہ غار میں سوتے رہتے ہیں. 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد یہ منظر دیکھتے ہیں تو بادشاہ کے یہاں مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اپنے وقت کے ولی کامل کہلاتے ہیں. پھر دوبارہ جا کر کے سو جاتے ہیں, اور کب تک سوتے رہیں گے اور کب اٹھیں گے؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب فتح کرتے کرتے ترکی کی طرف پہنچیں گے تو کسی علاقے میں ان کے غار پہ آپ پہنچیں گے. انہیں دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کر دے گا اور اپنی تلواریں اٹھا کر کے حضرت مہدی کے ساتھ ہو جائے. یہ وہ نشانات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں بیان فرمایا. تعداد پہ مت جائیے. یہ تعداد کبھی حضرت طالوت کے ساتھ نکلتی ہے. تعداد یہ صرف 313 کی ہے. بعض ساتھی گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, جالوت کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے وہ لوگ تو پانی پی کے نہر پہ پڑے ہوئے ہیں, نہر فرات پر. یہ 313 آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں, اپنے مال کا ہم سودا کر چکے ہیں. گھبراؤ مت, جالوت کے سامنے جالوت فنا ہونے ہی والا ہے. یہ 313 کے قدم جم جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے ہیں, اس سے صبر مانگتے ہیں. 313 جب اس کے مقابلے پر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے جالوت کے لشکر شکست سے دوچار ہو جاتا ہے اور یہ فاتح کہلاتا ہے. صدیوں تک قافلہ حق آگے بڑھتا ہے. یہ قافلہ کبھی 3000 کا لشکر لے کر جبرالٹا کو پار کرتا ہے اور دریا کو پار کرتا ہے طارق بن زیاد کی قیادت میں. طارق بن زیاد جبرالٹا کو پار کرتے ہوئے, جبل الطارق کو پار کرتے ہوئے اندلس اور اسپین کی سرزمین پہ ابھی قدم نہیں رکھتے ہیں کہ کشتیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں طارق وہ بربر قوم کے نوجوان, وہ افریقی نوجوان, اندلس کتنا بڑا علاقہ ہے جو ابلیس اور فوج کے چنگل میں ہے, جا تیرے لیے فتح لکھ دی گئی ہے. میں اپنے صحابہ کو لے کر پہلے پہنچ رہا ہوں, مسکرا جا. حضرت طارق بن زیاد اٹھتے ہیں, کشتیوں سے اٹھنے سے فارغ ہونے کے بعد مسکراتے ہیں اور سمندر کے کنارے پہنچ کر کشتیوں کو جلانے کا حکم دیتے ہیں. 800 سال تک وہاں اسلام کی کرنیں جگمگاتی رہتی ہیں. اشبیلیا اور غرناطہ, مسجد قرطبہ, پورا کا پورا یورپ اسلام کی کرنوں سے جگمگاتا ہے. یہ تھا وہ قافلہ حق جو اس دور میں طارق بن زیاد کی قیادت میں نکلا ہے, جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے. کبھی یہ قافلہ محمد بن قاسم کی شکل میں سندھ کی سرزمین پر آتا ہے اور یہاں ہندوستان میں اسلام کی کرنیں جگمگا جاتی ہیں. آج آپ اس میں مت جائیے کہ تعداد کن کی زیادہ ہے. وہ قافلہ حق آج بھی سرگردہ ہے, آج بھی طارق بن زیاد موجود ہے, آج بھی خالد بن ولید موجود ہے, آج بھی ان کی اولادیں موجود ہے. آپ کو صرف اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹانے کی دیر ہے, اپنی آنکھوں کو ذرا سا آنکھیں کھول کر کے دیکھنے کی دیر ہے. یہ قافلہ حق کدھر ہے؟ دیکھو کہ قافلہ چھوٹ نہ جائے, اس قافلے کے ساتھ چلیے. یہی ہے وہ راہ حق جو وہاں سے چلی آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتی ہوئی امانت یہ آج ہم تک پہنچی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلامی قلعے کے اس کے محل کی تعمیر ہو کر رہے. کیا پہلی اینٹ رکھنے والا کچھ گناہگار ہے؟ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے, اور جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کی اینٹیں بنیاد میں چھپ جاتی ہیں, عمارت نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کو بنیاد بننا پڑے گا,
جنہیں عمارت بننے کا شوق ہے وہ بنیاد نہیں بن سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ سن 8 ہجری میں جا کر کے فتح کا پرچم لہراتا ہے. 13 سال مکے کی جاپشانی کے بعد، 7 سال مدینہ کی تگو دو کے بعد، یعنی 20 سال کے انتظار کے بعد 21ویں سال میں صحابہ اکرام کو فتح کی بشارت ملتی ہے. تو کیا کوئی یہ پاگل کہہ سکتا ہے کہ حضرت بلال کی قربانیاں مکہ میں رائے جا رہی تھی، حضرت سمیہ کی شہادت کا صلہ انہیں نہ ملا، عمار بن یاسر کے سر پہ پڑنے والے کوڑوں کا جزا اللہ نے انہیں نہ دی؟ اگر فتح مکہ کے ثواب میں وہ تمام صحابہ شامل ہیں جو فتح مکہ میں آئے تھے، تو حضرت سمیہ کو بھی اس پورا کا پورا ثواب ملنا ہے جنہوں نے مکے میں شہادت کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خلافت کے پٹری سے اتر جانے کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد، جانتے ہو حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ سحری کھانے کے لیے آتے ہیں آپ کی، کچھ کہہ رہی ہیں آپ سے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے بھائی آج تو نفل پڑھنے نہیں دیے. ہمارے یہاں نفلوں کا ایسا شوق ہو گیا کہ فرض چھوڑ دیجیے اور نفل پڑھتے رہیے. میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز ساتھ میں رکھ کے سو جاتے ہیں. نفلوں کا کیسا شوق ہے؟ 70 نفل مل کے ایک فرض کی برابر بیٹھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. 100 پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھے جائیں گے. اور علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک چیپٹر سیکھ لے. نبی کی حدیث ہے، فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے لکھ دی ہے، پڑھ تو لو. اگر ایک باب سیکھ لے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اس رات میں 1000 نفل پڑھ لیتے آپ؟ نہیں پڑھتے ہو. میں نے علم کے کتنے باب آپ کو سکھا دی، کم سے کم خاتمہ تو حق پہ ہو جائے گا. ورنہ ہم حضرت حسین کو باطلی سمجھتے رہتے ہو، یزید میاں کو بڑا بھیا سمجھتے رہتے اور یہ کہتے میاں مصطفیٰ مسجد کے لوگ یزید کو برا کہتے ہیں تو ہم اچھا کہیں گے ان کی ضد میں. یہ تو ہے آج ہمارے یہاں کہ اس کی ضد میں مجھے اچھا کہنا ہے. شیعہ چونکہ یزید کو اچھا کہتے ہیں اس لیے ہمیں یزید کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہمیں یزید کو اچھا کہنا ہے. آج اس بات پہ چل رہی ہے کہ میاں یہ لوگ بٹن بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بٹن کھول کے پڑھتے ہیں، تو میں تو اس والے پہ بھی بٹن لگا کے اس کو گلا گھوٹ کے نماز پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننے کے لیے کہا ہے، لہذا مجھے تو کوئی مطلب نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے ہی پہنوں گا چاہے سڑک پہ جھاڑو دے رہا. یہ کون سی ضد ہے؟ کسی کو دیکھ کے اپنا کیا طے کرنا ہے؟ کوئی کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارے نبی نے ہم سے کیا کہا ہے؟ قافلہ حق کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 بدبختوں کو بتائے دیتا ہوں، یعنی اس زمین پر بتاؤں تو بدبخت جو بدنصیب جو اپنی قسمت کے پھوڑنے والے ہیں، ان 2 بدبختوں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا. ایک تو وہ ہے بدبخت جس کو قرآن نے کہا ہے اِذِ انبعث أَشْقَاهُمْ. یہ کون تھا؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں کمبخت تھا، بدبخت تھا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پہ دی گئی. کیوں؟ اس اونٹنی کو کیا کہا جاتا تھا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اونٹنی تو سبھی اللہ کی ہیں، ویسے تو سبھی اللہ کی اونٹنی ہیں کہ ہر گھر اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہے کہ یہ گھر اللہ کا گھر نہیں ہے، لیکن ایک گھر وہ ہے جو آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے، یعنی مسجد بیت اللہ. تو اونٹنی یہ معجزے کے طور پر آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑ سے زندہ نکالا تھا، اس کے بعد اس کا بچہ اس کے ساتھ آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، ہادیہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے، اسے کوئی چھو نہ دے. یہ جب پانی پیے تو کوئی اپنی دوسری اونٹنیوں کو اس کے پاس لے کر نہ جائے. یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. اگر اسے تم نے چھو دیا، اگر اسے تم نے مار ڈالا تو خدا کا عذاب روئے زمین پر اتر آئے گا. لہذا اس اونٹنی کو دیکھ کے ایک عورت کی اونٹنیاں بلکنے لگی، اس کے کھیت سے اونٹنیاں بھاگنے لگی، پانی نہیں پیتی. اس نے اپنے ایک شخص سے عشق کو معاشرہ کر رکھا تھا، اس سے کہا کہ ظالم اگر تو میرے عشق کی قیمت چکانا چاہتا ہے تو اس اونٹنی کا قتل کر دے. وہ کمبخت اٹھا
اسے قرآن نے اشقا کہا ہے، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا محروم. ازمباس اشقاہم، وہ آگے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اونٹنی کی پوچھیں کاٹ دی. اونٹنی زمین پہ گری، اس کا بچہ روتا بلبلاتا ہوا اپنی ماں کو جب اس نے تڑپتے ہوئے خون بہتے ہوئے دیکھا پہاڑ میں چلا گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا نادانو، تم نے خدا کے عذاب کو دعوت دے دی، رب کا عذاب اب تم پہ نیچے اتر کے رہے گا. 3 دن کے بعد تم سب تہس نہس کر دیے جاؤ گے. اس اونٹنی کا قتل ہونا ہے. یہ سب سے بڑا بدبخت انسان تھا جو پوری قوم کی تباہی کا سبب بنا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب برسایا اور انہیں چورا کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکر چور کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا کہ انجام کیا ہو. کہ دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں کہ اگر قوم ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے بدبخت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا بدبخت وہ ہے ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. یہ ہے دوسرے بدبخت کو میں بتا رہا ہوں. ایک کو اللہ نے بتایا ہے، دوسرے کو رسول اللہ بتا رہا ہے. دوسرا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے، ابن ملجم جس نے آپ کے چہرے پر تلوار ماری ہے. یہ ہے سب سے بڑا بدبخت. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت علی تک خلافت راشدہ قائم تھی. نبی کا بنایا ہوا نظام، قرآن کا نظام زمین پر قائم تھا. ادھر حضرت علی کی لاش زمین پر گری، ادھر حضرت علی شہید کیے گئے، اور ادھر زمین پر بادشاہت اور حکمرانی آ گئی. زمین پر جو اجالا تھا خلافت کا وہ ہم اندھیرا کر دیا گیا، اور آج تک خلافت راشدہ کی بحالی نہیں ہو پائی. یہ بھی حضرت علی ہی کا بیٹا جا کر کرے گا. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے بحال ہوگی پورے زمین پر. کہیں چھوٹے موٹے خطے میں ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری روئے زمین پر یہ تھا سب سے بڑا بدبخت. اس لیے کہ حضرت علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھے زمین پر. اسد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر کہلاتے تھے. اللہ کا شیر آج زمین پہ قتل کر دیا جائے، اللہ کا شیر آج شہید کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر کو آج شہید کر دیا جائے. کون طاقتیں تھی شہید کرنے والی؟ اور آج تک اس امت کو یہ پتہ نہیں ہے یہ حضرت علی کی لاش کے بعد دنیا نے کیا کیا. کیا اس وقت لوگ موجود نہ تھے؟ کیا اس وقت بادشاہ موجود نہ تھے؟ وہ کون شخص تھے جنہوں نے حضرت علی کی شہادت پر نعرہ لگایا تھا؟ مجھے بتاؤ. آج تک تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جس اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، انہیں دفن کیا جاتا، انہیں کفن دیا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا. ان کی لاش ایک کوٹ پہ رکھ دی گئی اور وہ جانے کہاں چلی گئی. کون تھے یہ وہی تھے جن کے قصیدے آج تک امت پڑھتی چلی آ رہی ہے. یہ وہی حکمران تھے جو اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ لاش کو بھی ان کے نہیں دفنایا جا رہا ہے. اور آج تک یہ کہانی ہے کہ ان کے مزارات عراق میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہیں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں. جہاں جائیے وہاں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور یہی پتہ نہیں کہ لاش کہاں ہے. کوئی کہتا ہے زمین نگل گئی، کوئی کہتا ہے آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. کیوں پتہ نہیں چلا؟ یہ تو ابھی کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے، ابھی تو صحابہ بھی موجود ہیں، ابھی تو تمام موجود ہیں. کیسی کیسی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں. عزیزو یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے بعد اس روئے زمین پر اس بادشاہت کا دور چلا آیا ہے، جس سے آج تک اس امت کی گردن ہلنے نہیں جا رہی ہے. اور اسی کی بات کرنا آج جرم قرار دے دیا گیا ہے. میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ یہ قافلہ حق آج بھی روئے زمین پر اس کی بحالی کے لیے اس بغیر پہ چل رہا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور اب بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین میں سے جو مرد ہیں، عورتیں نہیں. مومنین میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک واقعی مرد ہیں اور ایک زنانہ ہیں. ان میں بھی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو اس فوٹو چوک پر بھی. صبح کو دیکھنا غور سے، رات میں نظر نہیں آئیں گے. جن کے کان چھدے ہوئے ہیں وہ مرد نہیں ہیں. مسجد سے لے کے فوٹو چوک تک بہت سارے مل جائیں گے جنہوں نے اپنے کان چھدوا لیے ہوں. دوپٹے کی دیر ہے ورنہ ان کے نگاہ کا پیغام آ جائے گا کہ مرد کہلائیں گے. اگر دوپٹہ اوڑھ لیں تو نہ جانے کتنے پیغام آ جائیں کہ ہم تیار ہیں اپنے بیٹے کی آپ کو بہو بنانے کے لیے. کان چھدوائے پھر رہے ہیں.
ناک چھدوائے پھر رہے ہیں، بعض میں دونوں کان اپنے کٹا لیے ہیں اور چھدوا لیے ہیں، بس گھنگرو باندھنے کی اور ہاتھوں میں کنگن پہننے کی دیر ہے، ورنہ پھر دلی کا جی وی روڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں؟ ارے ان لوگوں کا وہی تو انتظار وہی تو ہوتا ہے. مرد عورت بن رہا ہے، کس لیے؟ مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیور کا پہننا حرام قرار دیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، صرف پہنے تو صرف چاندی کی انگوٹھی پہنے جو اس کے نبی نے صرف مہر کے لگانے کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں پہنی تھی، جس کا وزن 0.5 گرام ہو. یہ سونے کی چین نہ پہنے، یہ سونے کے کنگن نہ پہنے، یہ سونے کا لاکٹ نہ پہنے، یہ اپنے کانوں کو چھدائے نہ پھرے، یہ اپنے ناک کا نہ چھدائے، اس لیے کہ پھر اس کی ساری مردانہ صفات ختم ہو جائیں گی. مومن کا زیور یہ ہے ہی نہیں، یہ تو عورتوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں کلائی میں چوڑیاں پہنے، اس لیے کہ انہیں باہر نہیں جانا ہے، انہیں ہل نہیں چلانا ہے، ان کی حفاظت کے لیے بھائی موجود ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومنین میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو مرد ہیں، اس لیے مرد کو ریشم کا پہننا حرام، خالص ریشم کا پہننا حرام. مرد کے لیے ہاتھ میں مہندی کا لگانا حرام. جس کو دیکھیے وہ نکاح کے وقت کو مہندی لگا کے جاتا ہے. کیوں لگا رہا ہے بھائی یہ مہندی؟ اپنے نبی سے پوچھ، علماء کرام سے پوچھو. مرد کے لیے مہندی کا لگانا حرام. یہ ہاتھ مرد کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے. اسے اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہوگا، اسے اسلام کا پرچم اٹھانا ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا ہوگا. اسلامی تاریخ میں کوئی ایک بتا دو جو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں اس نے پہنی ہوں. نبی نے منع فرمایا، ہمارے کان چھدا کر کے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے لو یہ ہے تمہارا بندہ، ہم نے اس کان کٹا کر کے اپنا بنا لیا. یہ ہم تبدیلی کرا رہے ہیں اس کے جسم میں. رجال صدقوا، جو سچے ہیں، ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اسے انہوں نے پورا کر دیا. اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ جان تیری ہے، یہ مال تیرا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے اللہ جس دن مال چاہے گا مال تیرے حوالے کر دیں گے، جس دن جان چاہے گا جان دے دیں گے. عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کے مصلی پر جان دے دی، علی مرتضیٰ نے کوفہ کی گلیوں میں جان دے دی، حضرت عثمان نے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں جان دے دی. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ نے غزوہ موطا میں جان دے دی، حضرت زید بن حارثہ نے غزوہ موطا میں جان دے دی، حضرت حمزہ نے غزوہ احد میں جان دے دی، مصعب بن عمیر نے احد کے دامن میں جان دے دی. جو جان ان کے پاس تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی. حضرت فاطمہ کے جگر گوشوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی. میں نوجوانوں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے کہا. کسی نے سولی پہ چڑھ کے حضرت خباب کی طرح جان دی، کسی نے حضرت سمیہ کی طرح مکے کی گلیوں میں جان دی، کسی نے طائف میں جان دی، کسی نے احد میں، کسی نے احزاب میں، اور کسی نے عراق کی سرزمین پر، کسی نے جا کر کے ایران کی سرزمین پر جان حوالے کر دی. منہم من قضى نحبہ، کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں. ومنہم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں جو اس وعدے کے انتظار میں ہیں. رب جب تو چاہے گا تیرے حوالے کر دیں گے. وما بدلوا تبدیلا، ہم کبھی بدلیں گے نہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کہ ہم اپنا نام ایسا رکھ لیں کہ دنیا ہمیں کامن سمجھنے لگے، نہ ہم مسلمان نظر آئیں نہ عیسائی نظر آئیں. ایسا نام رکھیں جو کامن ہو. ہم اپنی صورت و شکل ایسی بنا لیں گے جو بالکل کامن نظر آئے. اگر کہیں مرحلہ پیش ہو جائے تو دوپٹہ اوڑھ کر کے اپنی جان بچا لیں، جیسے وہ بھاگا رام لیلا میدان سے. یہ ہے نا، اس لیے تو ہم لوگ ڈرتے ہیں. جو ہندوستان میں جنگ آزادی کا غالباً وقت چل رہا تھا، مفتی سعید صاحب نے اس دن تقریر میں یہ بات بتائی تھی. تو علی گڑھ میں ایک پروفیسر صاحب تھے جن کی داڑھی تھی. پروفیسر صاحب کو جانا پڑتا تھا یونیورسٹی، گھر سے ذرا کافی فاصلہ تھا، تو انہوں نے داڑھی مڈا دی، صاف کرا دی، بالکل کلین شیو ہو گئے. اور ایک بیچارہ رکشہ پولر تھا، اس کی داڑھی نہ تھی، اس نے داڑھی رکھ لی. کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہوا آپ نے؟ تو اچھی خاصی ماشاءاللہ آپ کی سنت تھی، اس کو کیوں مڈا دیا؟ کہنے لگے بھائی گھر سے وہاں جانا پڑتا ہے یونیورسٹی، اگر کسی نے راستے میں یہ سمجھا کہ مسلمان ہے تو کوئی مجھے مسلمان سمجھ کے مار نہ دے، اس لیے میں نے ختم کرا.
ایک سوالے سے پوچھا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دور ایسا ہے، انہوں نے تو ختم کرا دی. اس نے کہا بھائی رات میں رکشہ چلاتا ہوں، سڑک پہ بیٹھا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے غیر مسلم سمجھ کے چھوڑ دے. ارے مارے تو کم سے کم مسلمان سمجھ کے مارے تاکہ میں شہید تو ہو جاؤں. جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تاج شہادت پہن کر جاؤں. آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھے میں اور آپ، آج سوچیں ہم کہ وہ وعدہ جو اللہ سے ہم نے کیا ہے اس وعدے کے انتظار میں ہم بیٹھے رہے. کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام کے تمام لوگ اپنی قربانیاں لے کر آئیں گے. کوئی اپنی مالی، کوئی اپنی جانی، کوئی اپنے جسم کی، کوئی اپنی اولاد کی. ہمارے پاس کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے یہ کیا ہے. کچھ نہیں ہے تو اس کی آج تیاری کیجیے، آج کی رات اس کے لیے روئیے. کچھ تو لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے. ہمارا کوئی قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، ہمارا کوئی آنسو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہماری کوئی آواز اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. اسی لیے میرے عزیزوں، آج میں یہاں آپ کے درمیان بیٹھا، میں نے یہ چند باتیں عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا یوں ہی بے سبب جوڑ قائم نہیں کیا ہے. اگر آپ مقتدی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، تو میں آپ کا خادم ہوں. مجھے تقریباً 7 مارچ سے لے کر کے اب تک لگاتار بیچ کے چند دنوں کو چھوڑ دیجئے ہندوستان کے ہر گلی کوچے میں پہنچ رہا ہوں. آپ تو آج کے بعد کل سو جائیں گے، مجھے پھر کل سفر کرنا ہے اور 24 جولائی تک مسلسل ہر رات مجھے جاگنا ہے. ظہر کی نماز میں نے کہیں اور پڑھی اور 1 گھنٹہ میں نے عورتوں میں خطاب کیا. عشاء کی نماز کے فون بعد میں سیلم پور کی جامع مسجد گیا، وہاں بول کر کے آیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ ابھی بھی مجھے پیاس نہیں ہے. پیاس تو میری آپ کو دیکھ کر کے بجھ گئی. بس چونکہ آگے آپ اپنے کچھ نوافل بھی پڑھیں گے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج آپ نے سیکھا ہے آپ کے 1000 نفروں سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کل آپ کسی کو پکڑ کے یہ نہ کہیں. یہ بھی ایک راز ہوتا ہے کہ بھئی اتنی ایسی بات نہ ہو میاں آج ہمیں نفل نہیں پڑھنے دیا گیا. نفلوں سے کہیں اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پر ہو جائے اور صحیح سچائی پر ہو جائے، ہم اہل حق کو اہل حق سمجھنے لگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قافلے میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں بھائی، دعا فرما لیں، اس کے بعد چھٹی ہے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا غياث المستضيفين، يا ربنا ورب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب آج کی رات تو سورج ڈھلتے ہی آسمان دنیا پر ہمارا انتظار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھ سے مانگنے والوں مانگو. اے مولا کریم، تیرے پاک بندوں کا تذکرہ کر کے اب ہم نے دامن تیرے حضور پھیلا دیا ہے. اے مولا کریم، ہم خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی کش